ایک اور سیگمنٹ لے کے حاضر ہیں تفہیم قرآن کا۔ ناظرین، یہ راستہ ہے جو ہمیں قرآن کریم کو سمجھانے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ کلاس ہے جس میں اگر آپ شامل ہو جائیں گے اپنی ٹی وی اسکرینز کے سامنے بیٹھ کے، تو آپ قرآن کریم کو بہت جلد خود سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ناظرین، سمجھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کے زندگی کے اوپر قرآن کریم کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام الہی میں کیا فرما رہا ہے۔ بالکل ویسے اثر اس کا ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں مشرکین کی طرف سے آئے تھے اور قیدی بن گئے تھے، مدینہ منورہ میں آ گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، اور اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت فرمائی تھی۔ دوران تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت بھی فرمائی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی کیا یہ کسی چیز کے بغیر پیدا ہو گئے ہیں، یا کیا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ یہ بات تھی کہ جو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بیٹھ گئی، دل پر اثر کیا، اور بعد میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو سنا تھا تو مجھے ایسے لگا تھا جیسے میرا دل رک جانے والا ہے، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل اڑنے لگا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ اتنا بڑا سوال تھا کہ جو ایک دانش مند کے ذہن میں آیا اور اس کے دل پہ بیٹھ گیا، اور پھر اسلام کا ذریعہ بنا۔ یوں ہی قرآن ہماری زندگیاں بدل دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھیں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، پھر ہمیں اس کے ذریعے زندگیاں بدلتی نظر آتی ہیں۔ میں خوش آمدید کہوں گا روزانہ کے مہمان اور ہمارے استاد فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب، جو کہ عربی کے استاد ہیں اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اور ہمیں معلم القرآن کی کتاب اور کورس کے ذریعے قرآن کریم کا فہم حاصل کرنا سکھاتے ہیں۔ قاری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نطلب العلم النافع وأن يرزقنا فهم القرآن. آمین یا رب العالمین۔ اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور اسکرین کے سامنے بھی امید ہے کہ اسٹوڈنٹس کتابیں کھول کے بیٹھے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے انتظار میں ہیں، آپ پلیز اپنا جو سبق ہے وہ شروع کیجیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ۔ قرآن کریم کو سمجھنے کا سفر ہے، ہر قدم پر قرآن کے الفاظ آ رہے ہیں، قرآن کے جملے آ رہے ہیں، قرآن کی آیات آ رہی ہیں، اور ہم خود ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی زبان میں سمجھنا ایک لطف دیتا ہے۔ عربی میں ہی قرآن کو سمجھنا آسان ہے، اور یہی انشاءاللہ اس کتاب کا بھی، اس پروگرام کا بھی، اور ہماری زندگیوں کا بھی ہدف اور سفر یہی ہے۔ آپ کے سامنے ابھی کچھ خوبصورت سی جو سلائیڈ ظاہر ہو رہی ہیں، یہ ہمارے جو پچھلے ہم نے قدم اٹھائے تھے، اور آج ہماری یہ 10ویں کلاس ہے۔ یہ پہلی 9 کلاسز میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہ اس کی کارکردگی آپ کے سامنے آئے گی۔ وہ سلائیڈ آپ کے سامنے اگر ظاہر ہوں، یہ قرآن کریم کے وہ سادہ سے الفاظ جو مختلف قطعے اور جملے بنا دیتے ہیں۔ یہ جملے اور قطعے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ میں پہلے زبانی آپ سے پوچھوں گا، کیا مطلب ہوگا؟ آپ لوگوں نے پڑھا تھا فی الدنیا کا، دنیا میں، فی الدنیا، دنیا میں، اور فی الآخرہ، آخرت میں، اور کیا مطلب پڑھا تھا الشمس والقمر، سورج اور چاند، اور ان اللہ۔ بے شک اللہ۔ یہ سلائیڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی یہ قرآن کریم کی وہ اینٹیں ہیں جن سے قرآنی دیوار بنتی ہے۔ یہ اینٹیں جب ہم جمع کرتے جائیں گے قرآنی دیوار بن جائے گی، دیواریں مل کے کمرہ بنا دیں گی، اور اس کے بعد چھت پڑ جائے گی۔ اس طرح قرآن کے محل کے اندر انشاءاللہ آپ وہاں پہ رہنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی بدولت جنت کے محل بھی عطا فرمائے۔ یہ سلائیڈ جو نظر آ رہی ہیں، اعلیٰ آپ نے پڑھا تھا علی الحق، علی الرحمن، اور من اللہ، من الکتاب، من القرآن۔ یہ خوبصورت سی سلائیڈز۔ لا اکراہ، قطعاً کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا سبق پڑھا تھا، بی کا سبق آپ پڑھ چکے۔ لا اکراہ قطعاً تاکید نفی کے لیے، لا علم۔ یہی چیزیں اگلے تمام اسباق میں آئیں گی۔ یہی ایک قرآن کا ایک بہت بڑا نظام ہے جس کی وجہ سے آپ قرآن کریم انشاءاللہ عربی میں ہی سمجھتے چلے جائیں گے۔ آپ نے پڑھا تھا، بتائیے کیا مطلب پڑھا تھا؟ انا لفظ کا مطلب کیا آیا تھا؟ انا، اب کیا مطلب تھا؟ ان العذاب، کے عذاب، کے عذاب، کے عذاب۔ اور کانا کا مطلب ہم کل پڑھ رہے تھے، کیا مطلب تھا؟ کانا تھا، تھا۔ اب کانا مریضن کا مطلب کیا بن گیا تھا؟ مریض تھا، مریض تھا،
اور آپ نے پکارنے کے لیے عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا یا ابراہیم، کیا مطلب تھا اس کا؟ اے ابراہیم. اے ابراہیم. یہ جب آپ پڑھ چکے تو آئیے اب سکرین پر آپ کا آج کا سبق ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ سادہ سی آپ نے بات سمجھنی ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ایک سادہ سا سبق ہوگا. ہم جیسے اردو میں انگلش میں بات کرتے ہوئے کسی نہ کسی لفظ کو ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی خاصیت ذکر کر دیتے ہیں. جیسے کتاب ہے، میں کہتا ہوں پرانی کتاب، نیا گھر، چھوٹا دروازہ، صاف کمرہ، عمدہ لباس، خوبصورت تلاوت، پیاری آواز. یہ لفظ کے ساتھ کوئی خاصیت آ جاتی ہے. تو عربی زبان میں لفظ کے ساتھ جو خاصیت آپ کو نظر آ رہی ہے، عذاب کے ساتھ عظیم کا لفظ آ رہا ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا قطعہ بن جاتا ہے، ادھوری بات بن جاتی ہے. بتائیے کیا مطلب ہوگا عذاب عظیم؟ ایک بڑا عذاب. اور کیا مطلب ہوگا شیء عظیم؟ ایک عظیم چیز. اور ظلم عظیم؟ ایک عظیم ظلم. اب آپ کو میں نے اتنی سی بات بتانی تھی. اب اللہ کی کتاب میں آسانی دیکھیے، سکرین پر نظر آنے والا سارے کا سارا حصہ آپ عربی زبان میں سمجھتے ہوں گے. لفظ کے ساتھ خاصیت آ جائے گی، بس وہ دونوں ہیں دو چیزیں، لیکن وہ ایک چیز بن جائے گی. اب عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب، لیکن یہ دونوں مل کے ایک چیز ہیں. الفاظ یہ دو ہیں، ایک لفظ ہے اور ساتھ اس کی خاصیت آ جاتی ہے، اور یہ ہماری بات چیت کا حصہ ہوگی. اب مجھے بتائیں کیا مطلب ہوگا اجر عظیم؟ ایک بڑا اجر. اور شیء عرش عظیم؟ ایک عظیم عرش. اور اجرا عظیما؟ ایک بڑا اجر. اور فوزا عظیما؟ ایک بڑی کامیابی. ایک بڑی کامیابی. الفوز العظیم. ایک عظیم کامیابی. ایک عظیم کامیابی. اب یہاں پہ ایک کا لفظ آپ نہیں لگائیں گے، الف لام لگا ہوا ہے تو ایک کا لفظ ہٹا دیں. کیا مطلب ہوگا الفوز العظیم؟ عظیم کامیابی. عظیم کامیابی. یہ جب آپ سمجھ چکے ہیں، اب مجھے بتائیے گا قرآن کریم میں اگر کہیں پہ آیا ہو الخزي العظیم، اب کیا مطلب ہوگا اس کا؟ بڑی رسوائی. بڑی رسوائی. بڑی رسوائی. جہاں پہ الف لام نہیں ہے وہاں پہ آپ ایک بولیں یا کوئی بولیں یا ہے بولیں، جو بھی بولنا چاہیں، لیکن ایک یا کوئی بولیں گے. اور جہاں پہ الف لام ہوگا وہاں پہ آپ وہ ایک کا لفظ نہیں کہیں گے. اب بتائیے کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا. قرآن کریم کے یہ سارے کتنے آپ سمجھ چکے ہیں. کیا مطلب ہوگا فساد کبیر؟ ایک بڑا فساد. اور اثم کبیر؟ ایک بڑا گناہ. اجر کبیر؟ ایک بڑا اجر. اجرا کبیرا؟ ایک بڑا اجر. جہادا کبیرا؟ ایک بڑا جہاد. فضلا کبیرا؟ ایک بڑا فضل. دیکھیے کسی لفظ کے آخر میں دو پیش آئیں، دو زبر آئیں، دو زیر آئیں، آتے رہیں، اللہ نے ڈال دی ہیں، اس پہ آپ نے نہیں سوچنا. یہ ایسے ہی رہیں گے. آپ نے لفظ کے مفہوم پہ جانا ہے. جہادن کبیرہ یا جہادن کبیرین یا جہادن کبیر، یہ ایک لفظی خاصیت ہے، اس کا معنی سے کم ہی تعلق ہوتا ہے، اس لیے آپ نے معنی پہ اپنا زور رکھنا ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا عذابن کبیرہ؟ ایک بڑا عذاب. اور طغیان ہوتی ہے سرکشی، کیا مطلب ہو جائے گا طغیانا کبیرہ؟ ایک بڑی سرکشی. قرآن کریم میں جو خاصیت الفاظ کے ساتھ آتی ہے، جو خاصیت، ان میں ایک ہے مبین. مبین کا مطلب ہے اوپن، واضح، کھلا، روشن، جو سامنے نظر آئے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا کتاب مبین؟ ایک واضح کتاب. اور قرآن مبین؟ ایک واضح قرآن. ساحر مبین؟ ایک واضح جادوگر. ایک واضح جادوگر. سحر مبین؟ ایک واضح جادو. ایک واضح جادو. ساحر ہوتا ہے جادو کرنے والا، آپ نے وہ فارمیٹ پڑھا تھا، 4 الفاظ ہیں، الف اور زیر ہے اس کے بعد. اور سحر ہوتا ہے جادو. یہ جب آپ کتنے سمجھ چکے ہیں، اب بتائیے اللہ کی کتاب میں اگر کہیں لکھا ہو رسول مبین کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک واضح واضح رسول. رسول. اور سلطان مبین؟ ایک واضح دلیل. دلیل. افک مبین؟ ایک واضح واضح گناہ. واضح جھوٹ. جب قرآن کریم کے یہ الفاظ آپ سمجھ چکے، جو ایک لفظ کے ساتھ خاصیت آنے سے ایک بڑا کتاب بنتا ہے، تو انشاءاللہ قرآن سمجھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے جب اب آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی، آپ کو خود پتہ ہوگا اچھا ایک چیز کو اس کی خاصیت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. کریم کا مطلب ہوتا ہے شاندار، عمدہ، بہترین، ایکسیلنٹ کے مفہوم میں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا رزق کریم؟ ایک شاندار رزق. شاندار رزق. اور رزقا کریما؟ ایک شاندار شاندار. رزق. ایک اور قرآن کریم؟ ایک شاندار قرآن. قرآن. ان تینوں کو مطلب ماریا آپ پڑھیں گی اور آپ کے کلاس والے ان تینوں کا مطلب بتائیں گے. رسول کریم. شاندار. ایک شاندار شاندار رسول. کتاب کریم. ایک شاندار کتاب. قول کریم. ایک شاندار بات. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو آپ کو یہ 3 بھی سمجھ آئیں گے. اب ماریا آپ پڑھیں، باقی سب مطلب بتائیں گے. ملک کریم. ایک شاندار فرشتہ. اجر کریم. ایک شاندار اجر. اجرن کریم. ایک شاندار اجر. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک اور لفظ آئے گا جو
وہی الفاظ جو پہلے آپ نے پڑھے ہیں انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان الفاظ کے ساتھ یہ خاصیت لے کے آئیں گے. شدید کا مطلب ہے شدید یا سخت. اب بتائیے عذاب شدید کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک شدید عذاب. اور عذاب شدید کا مطلب کیا ہوگا؟ عذاب شدید. کوئی ایک شدید شدید عذاب. عذاب. دونوں میں زیر زبر پیش سے کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ نکال دے ذہن سے کہ زیر زبر پیش سے ہر جگہ فرق آئے گا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. باس ہوتی ہے قوت. اب کیا مطلب ہوگا باس شدید؟ ایک شاندار قوت. اور زلزالا شدیدہ، کوئی سخت زلزلہ. سخت زلزلہ. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا عذابا شدیدہ اور حسابا شدیدہ؟ کوئی شدید شدید عذاب، کوئی شدید سخت عذاب. حساب. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آسانی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح الفاظ کے ساتھ خاصیت لاتے ہیں. خاصیت ایک ہے، الفاظ وہی آسان سے ہیں، پیارے سے ہیں، ننھے منھے سے، قرآن کے بھی ہیں، عربی کے ہیں، اور آپ کی زبان کے اندر بھی آپ کے لیے تحفہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بتائیے خیراً کثیرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک بھلائی. بہتر بھلائی. اور اختلافاً کثیرہ، ایک زیادہ اختلاف. زیادہ اختلاف. زیادہ اختلاف. اور ذکراً کثیرہ. ایک بڑا ذکر. اور اذن ہوتی ہے تکلیف. کیا مطلب ہوگا اذن کثیرہ؟ زیادہ تکلیف. فاکہۃ کثیرہ، ایک زیادہ پھل. زیادہ پھل. اور منافع کثیرہ، زیادہ منافع. زیادہ فائدے. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ جنت کے پھل عطا فرمائے. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں، معلم القرآن کا یونٹ نمبر 3 کا پہلا سبق، اس کا ہمارے پاس 2 پیجز کلیئر ہوئے. اب قرآن کریم کے اسی معلم القرآن کے اگلے سبق میں بھی اب لفظ ایک ہوگا، ہمارے پاس لفظ ایک ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف خاصیات ذکر کی ہوں گی. دیکھیں عذاب عظیم، عذاب شدید، عذاب قریب کا مطلب اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ عذاب کے ساتھ مختلف قسم کی خاصیات آ رہی ہیں. تو بتائیے آپ کے سامنے جب قرآن کریم کا یہ اب جو سارے کا سارا حصہ آ رہا ہے، یہ آپ کو عربی میں سمجھ آتا ہوگا. بتائیے عذاب عظیم کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک عظیم عذاب. اور علیم ہوتا ہے دردناک. عذاب علیم کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک دردناک عذاب. اور عذاب قریب، ایک نزدیک عذاب. ایک نزدیک عذاب. عذابا قریبا، ایک نزدیک عذاب ہے. عذاباً قریبا، ایک قریب عذاب. زیر زبر پیش سے کوئی فرق نہیں آئے گا، زیر زبر پیش سے سوچیے گا بھی نہ جب تک آپ کو نہ کہا جائے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا عذاب مہین؟ ایک آسان عذاب. اور عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب. عذاباً عظیما. ایک بڑا عذاب. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے چاہنے والوں کو، جن کو ہم چاہتے ہیں، پیاروں کو، والدین کو، بچوں کو، دوستوں کو، احباب کو، ہر اہل ایمان کو اللہ عذاب کی ہر شکل سے دنیا اور آخرت میں بھی محفوظ فرما دے. یہ عذاب کے جو تذکرے ہیں قرآن کریم میں، جو الفاظ کے ساتھ آئیں گے، وہ الفاظ جو خاصیت کے ساتھ آئیں گے. آپ نے اب الکتاب کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب ہوگا الکتاب الحکیم؟ حکمت والی کتاب. اور الکتاب المنیر، روشن کتاب. اور الکتاب المبین، ایک واضح کتاب. اور کتاب کریم. کریم کتاب. کریم کتاب. کریم کا مطلب کیا پڑھا آپ نے؟ کریم ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا شاندار. تو کیا مطلب ہوگا کتاب کریم؟ شاندار کتاب. اکثر یہ نہ سمجھنا کریم کریم ہی ہوتی ہے، کریم کا مطلب شاندار ہوتا ہے. یہ قرآن کی کریم نہیں ہے. اب جلدی سے اگلے پیج پہ آئیے، ہمارے پاس قرآن مبین. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا قرآن مبین؟ ایک واضح روشن قرآن. واضح. اور قرآن کریم کا مطلب کیا ہوگا؟ قرآن کریم. ایک شاندار قرآن. اور قرآن عربی، عربی زبان. ایک عربی قرآن. ہاں عربی قرآن، ایک عربی زبان والا یا عربی قرآن. انشاءاللہ یہ عربی قرآن آپ اجمی لوگ بھی قرآن عربی میں ہی سمجھیں گے. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا القرآن العظیم؟ عظیم قرآن. عظیم قرآن. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں، قول کے ساتھ یہ الفاظ خاصیت کے طور پہ آئیں گے کہ جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں، اچھی بات، خوبصورت بات، بھاری بات، سیدھی کھری بات، واضح فیصلہ کن بات. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا قول معروف؟ عمدہ بات. عمدہ بات. ثقیل ہوتا ہے بھاری. کیا مطلب ہوگا قولا ثقیلا؟ بھاری بات. بھاری بات. بھاری بات. اور قولا سدیدا؟ درست درست بات. نئے الفاظ کا مطلب آپ نے یاد کرنا ہے. بتائیے کیا مطلب ہوگا قولا کریما؟ ایک شاندار بات. شاندار بات. اور قول فصل؟ فیصلہ کن بات. اب بتائیے آپ کو قولا عظیمہ کا کیا مفہوم سمجھ آ رہا ہے؟ ایک عظیم قولا عظیمہ، بڑی بات. ایک عظیم بات. اور معروف ہوتا ہے اچھی. قولا معروفہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک اچھی بات. اور قول مختلف کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک مختلف بات. الگ بات. آپ نے یوم کا مطلب پڑھا تھا دن. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ دن کے ساتھ قرآن میں آپ کو خاصیتیں ملیں گی. کیا مطلب ہوگا یوم عظیم؟ ایک بڑا بڑا دن.
اور یومن محیط, घेरने एक वाला घेरने वाला दिन, اور کیا مطلب ہوگا یومن کبیر. एक एक बड़ा बड़ा दिन, दिन, یہ یومن معلوم کا مطلب کیا ہوگا؟ तयशुदा दिन, ایک طے شدہ جو واضح دن ہے, پتہ ہے. علیم آپ پیچھے پڑھ چکے, دردناک. تو اب بتائیں کیا مطلب ہوگا یومن علیم؟ दर्दनाक दिन, दर्दनाक दिन, اور یومن عسیر. मुश्किल दिन, मुश्किल दिन. یہ اللہ کی کتاب میں جب یہ آپ یہ الفاظ کے ساتھ خاصیت آتے ہیں, یہ قطعے سمجھ رہے ہوں گے, لیجئے گا. اب آپ کا ایک امتحان ہے, میرا بھی امتحان ہے. آپ کو انہی قطعوں کے ساتھ جو پہلے سبق پڑھے تھے وہ آپس میں ملیں گے. بتائیے کیا مطلب ہے عذاب عظیم؟ एक एक बड़ा बड़ा अजाब, تو فی عذاب عظیم کا مطلب کیا एक ہوگا؟ बड़े बड़े अजाब अजाब में. में, آج کے سبق کے ساتھ پچھلے سبق ملنے لگے ہیں. اب عمر صاحب کی طرح جس نے پچھلے سبق میں محنت نہیں کی ہوگی, ہو سکتا ہے وہ جواب تھوڑا سلو دے, لیکن جنہوں نے محنت کی ہوگی ماریا کی طرح, وہ فوراً جواب دیں گے. جی جلدی سے بتائیے, علی الحق المبین کا مطلب کیا ہوگا؟ वाज़ेह वाज़िया हक हक पर, واضح حق پر. آپ کا روزہ ہے, لیکن بتائیں کیا مطلب ہوگا علی طعام واحد؟ एक खाने एक पर, खाने पर. ایک کھانے پر. ہمارے پاس ہے صراط مستقیم, سیدھا راستہ. تو کیا مطلب ہوگا علی صراط مستقیم؟ एक सीधे रास्ते पर. اعلیٰ آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا, صراط پہلے یونٹ میں پڑھا تھا, مستقیم آج پڑھا, تو آپ کی جو چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئیں. اب مجھے بتائیں کیا مطلب ہوگا فی ضلال مبین؟ एक वाज़िया वाज़ेह गुमराही गुमराही पर, में. में, اور اب کیا, ہاں ٹھیک ہے, ایک واضح گمراہی میں. کیا مطلب ہوگا الی طریق مستقیم؟ एक सीधे सीधे रास्ते की तरफ, की तरफ. اور اب بتائیے گا, آپ کی نگاہوں کے سامنے قرآن کا یہ قطعہ آیا ہے, اس کا مطلب آپ بتائیں کیا مطلب ہوگا من باب واحد؟ किसी एक किसी दरवाजे एक दरवाजे से. से, کسی ایک. اب بتائیے سحر, جادو آپ نے پہلے پڑھا تھا, بسحر عظیم کا مطلب کیا ہوگا؟ बड़े अजीम जादू जादू से. अजीम जादू से, ایک عظیم جادو سے, پر کو جو بھی آپ کر لیں. سلطان ہوتی ہے دلیل, تو بسلطان مبین کا مطلب کیا ہوگا؟ वाज़िया दलील दलील से. एक वाज़ेह दलील से. एक वाज़ेह. یہ جب آپ سارے کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے, اب بتائیے گا بیما ان واحد کا مطلب کیا بنے گا؟ بیما ان واحد, किसी एक पानी किसी एक पानी से. کسی ایک پانی سے. قرآن کے قطعے اس سکرین پر آئیں گے, پیغام ٹی وی کی یہ سکرین پر قرآن کے قطعے آئیں گے, الفاظ آئیں گے, جملے آئیں گے. اور جب یہ تینوں چیزیں اس وقت آئیں گی جب آپ اس کو براہ راست سمجھتے ہوں اور اللہ کی کتاب کے ان حصوں کو عربی میں سمجھتے ہوں. جب آپ ان کو براہ راست سمجھیں گے, یہی جملے بنیں گے, اور پیغام ٹی وی کے سکرین کے ذریعے جو ترجمے کی پیساکی پہ چلتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کو براہ راست سمجھنا شروع ہو جائیں گے. اب دیکھیے, آپ نے پہلے پڑھا تھا ظلم عظیم, آپ نے آج پڑھا ظلم عظیم. اس سے پہلے ننا سا لا پڑھا تھا, اس کا کیا مطلب تھا لا کا؟ بتائیے آپ کیا. यकीनन, यकीन. اب بتائیے ظلم عظیم کا مطلب کیا ہوگا؟ यकीनन एक बड़ा जुल्म है. जुल्म है, اور لشیء عجیب کا مطلب کیا ہوگا؟ यकीनन यकीनन एक एक अजीब अजीब चीज है. चीज है, عجیب چیز, انوکھی چیز ہے. قرآن کریم کا مطلب کیا ہوگا؟ यकीनन एक शानदार शानदार कुरान है, ایک شاندار قرآن ہے. اما ہوتی ہے لونڈی, کیا مطلب ہوگا لأمۃ مؤمنۃ؟ यकीनन एक मोमिना लोंडी है. جب آپ قرآن کریم کے یہ حصے سمجھ رہے ہیں, خود سمجھ رہے ہیں, میں ترجمہ نہیں کروا رہا, آپ کو اللہ کی کتاب کو اللہ کی زبان میں سمجھنے کے طریقے پہ چلا رہا ہوں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا لساحر علیم؟ यकीनन एक जानने वाला जादूगर है, صرف جاننے والا جادوگر ہے. जी बहुत जानने वाला यकीनन एक बहुत जानने वाला. اگر کسی نے علیم کا مطلب صرف یہ بتایا کہ جاننے والا ہے, اس کا مطلب ہے وہ پکوڑے اور سموسے پھیکے بناتے ہیں, ان کے کھانے پھیکے ہوتے ہیں. اس کو ٹھیک کریں, بتائیں کیا ہوگا؟ यकीनन एक यकीनन बहुत एक जानने वाला जादूगर है. اب بتائیے گا عجاب ہوتا ہے انوکھا, اب بتائیں کیا مطلب ہوگا لشیء عجاب؟ यकीनन एक अनोखी चीज है. अनोखी चीज. عبد بندہ ہوتا ہے, تو کیا مطلب بن جائے گا لعبد مؤمن؟ यकीनन एक मोमिन बंदा है. اب جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں, کل آپ نے قسم اٹھانے کا ایک طریقہ پڑھا تھا واہ. آج کے سبق کے اللہ تعالیٰ پہلے لفظ کی ایک چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اور پھر اس کی صفت بھی ذکر کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں کس چیز کی قسم کیسے کھائی ہوئی ہے؟ بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ قسم ہے قرآن حکمت والے قرآن کی. قسم ہے اور اب بہت. اس قسم کو بھی عربی میں سمجھ آئیں. جی کیا مطلب ہوگا اس کا؟ والکتاب المبین. قسم ہے वाज़िया वाज़िया किताब की. वाज़िया कुरान की किताब. اور معمور ہوتا ہے वाज़िया किताब آباد. اب بتائیں آباد ہے معمور, اب بتائیں کیا مطلب ہوگا والبیت المعمور. कसम कसम है है आबाद आबाद घर की. اور اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی قسم, یہ بھی اب آپ بتائیے کیا مطلب ہوگا والقرآن المجید. قسم ہے بہت عزت والے قرآن کی. بہت عزت. اب اللہ نے دو چیزوں کی قسم یہاں پہ اٹھائی ہے, دونوں آپ پڑھ چکے ہیں. مستور ہوتا ہے لکھی ہوئی. اب بتائیں والطور وکتاب مستور کا مطلب کیا ہوگا؟ قسم ہے طور طور کی پہاڑ, قسم ہے لکھی کتاب کی. قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی. اب بتائیں سقف ہوتی ہے چھت,
क्या मतलब होगा वस्सक़्फ़िल मरफ़ूअ? और कसम है बुलंद छत की। डॉक्टर हमारे जो मेज़बान हैं डॉक्टर आतिफ इकबाल साहब, गवाह रहिएगा, लोग कुरान अरबी में समझ रहे हैं, तर्जमा नहीं कर रहे। ये अरबी में समझाना पायदार होगा, हमेशा के लिए होगा। इंसान तर्जमा भूल जाता है, तर्जमा भूल सकता है, लेकिन जब कुरान अरबी में समझ जाए, कुरान वो जब तिलावत करेगा, जब वो नमाज पढ़ेगा, तिलावत सुनेगा, वो अरबी में समझा हुआ कुरान खुद ब खुद ज़रब खाएगा, पुख्ता होता जाएगा, रसूख आता जाएगा, इत्मीनान आता जाएगा। निकालिए लोगों को तर्जमे की दुनिया से और उनको लेके आइए कुरान करीम की वादी की तरफ। उनको इस बाग के बाहर खड़े होकर ना बताएं कि ये बाग अंदर से कितना प्यारा है। उनको दरवाज़ा खोल दें, बाग के अंदर ले जाएं, वो खुद फल खाएंगे, नहरों में से पानी पिएंगे, सायों में बैठेंगे, वो हमें फिर बेहतर बताएंगे कि बाग कैसा है। इसी वादी के अंदर अभी इस सबक में जो हम कुरान के अल्फाज और किते समझ रहे थे, लीजिए स्क्रीन पर जो अब आयात आएंगी, थोड़ी बड़ी आयात आएंगी जो स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, अब आप चारों बराह रास्त इसको अरबी में समझते होंगे। अब बताइए कुरान करीम में अगर एक जुमला आया हादा सिहरुन मुबीन, बताइए क्या मतलब होगा इसका? ये वाज़ेह जादू है। और अगर आया इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, बताइए क्या मतलब है? बेशक शिर्क यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। अब इन लोगों ने बेशक शिर्क यकीनन एक बहुत बड़ा जुल्म है, सारी ताकीद का ख्याल रखा है, सही मतलब बताया है। इंतहा कुरान करीम के इल्म की कोई नहीं, लेकिन इब्तिदा के दर्जे की हर चीज़ परफेक्ट बता रहे हैं। अल्लाह ताला इन चारों के और जो इनको सीखने सिखाने के अमल में जिस तरह शरीक हैं, सबके इल्म में, रिस्क में और दुनिया और आखिरत में बरकत अता फरमाए। बताइए आप तीनों स्टूडेंट्स, इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, इसका मतलब क्या बेशक होगा? ये यकीनन एक बड़ा बहुत बड़ा जादूगर है। अब बताइए कुरान करीम के बारे में इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, बताइए किसी ने कुछ कहा था, क्या मतलब होगा बेशक इसका? ये यकीनन एक अजीब चीज है। अब अल्लाह ताला का कहा हुआ ये जुमला एक एक जुजियात के साथ यूनिट नंबर 1, 2, 3 की वजह से आपको अरबी में समझ आ रहा है। बताइए आपने तर्जमा सोचना है, आपको आयत समझ आ चुकी है, अरबी में समझ आई है, बताइए क्या मतलब होगा इसका? इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन। बेशक शैतान इंसान के लिए एक वाज़ेह वाज़ेह दुश्मन है। अब अल्लाह ताला की किताब में हम सब का फ्यूचर ये है, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत के बारे में बता रहे हैं, वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाह। दो चीजें आखिरत में, बताएं क्या क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं? और आखिरत में शदीद अज़ाब है और मग़फ़िरत है। और मग़फ़िरत और अल्लाह की तरफ से अल्लाह मग़फ़िरत, की दो रज़ा। चीजें होनी है। अल्लाह की रज़ामंदी। और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और रज़ामंदी, ये दो चीजें होंगी। अब कुछ को अजाब मिलेगा, अल्लाह ताला हमें अजाब से बचाए और अपनी मग़फ़िरत और अल्लाह से अपनी रज़ामंदी अता फरमा दे। ये जब आप समझ चुके हैं, आइए अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कुरान क्या कह रहा है। हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम का मतलब क्या होगा? ये ये सीधा रास्ता रास्ता है। है। और वहाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन, और ये अरबी जुबान वाज़ेह है। और ये वाज़े अरबी ज़ुबान है। अजमी लोगों, अरबी ज़ुबान आप लोगों के लिए भी वाज़े हो सकती है, सिर्फ थोड़ा सा तरीका अपना ठीक कर लो। अरब बच्चे के लिए तो 2-3 साल लगते हैं, अरबी ज़ुबान सीखता है माँ की गोद के अंदर। अजमी लोग अगर मेहनत करें तो 3, 4, 5 महीने के अंदर अरबी सीख सकते हैं, वो फितरत हासिल कर सकते हैं। ये अल्लाह ने जो बार बार अल्लाह कह रहे हैं एक वाज़े अरबी ज़ुबान है, अरबों के लिए तो है। मुअल्लिमुल कुरान की बदौलत अल्लाह ने वो रास्ता वो हमें दिया है कि हम कुरान करीम को अपने अजमी उम्मत को भी वाज़े अरबी के पैगाम वाज़े अरबी में ही समझा सकते हैं। ना उसका तर्जमा, ना तेरा तर्जमा, ना मेरा तर्जमा, ना ये बहस होगी, बल्कि वाज़े अरबी ज़ुबान ये हमारा मसला हल कर रही है। अब बताइए क्या मतलब है वफ़िल आखिरत अज़ाबुन शदीद? और आखिरत में सख्त शदीद अज़ाब है। ये आपके सामने इन्न हाज़ा लशैउन अजीब का मतलब क्या होगा? बेशक बेशक ये ये एक अजीब चीज़ चीज है। है। अजीब चीज है। आप जब ये समझ चुके, अल्लाह ताला कुछ कुलिये कायदे हमारी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं कि देखो फलां किस्म का जो बंदा होगा वो बेहतर होगा किसी मुश्रिक से। बताइए इस आयत से आपको क्या समझ आ रहा है? वल अब्दुन मुमिन खैरुन मिन मुशरिक, क्या मतलब और होगा? ये मोमिन बंदा मुशरिक बंदे से बेहतर है। एक ईमान वाला बंदा ज्यादा बेहतर है किसी मुशरिक से। और अल्लाह ताला यहाँ पर अपनी जिंदगी के हवाले से, अपने इंतखाब के हवाले से बता रहे हैं दीन बड़ा अहम है। बताइए अमा का मतलब होता है लोंडी। अब अल्लाह ताला मर्दों को क्या पैगाम दे रहे हैं? वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, क्या मतलब है? और यकीनन मोमिन यकीनन लोंडी मुशरिका मोमिन लोंडी से बहुत बेहतर है। एक ईमान वाली बेशक कम दर्जे की हो, लेकिन एक आज़ाद खातून मुशरिका औरत से बेहतर होगी। दीन को कभी हल्का ना लीजिएगा, दीन सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी नेमत है और इसी से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। अल्लाह ताला के किताब के कहे हुए सारे ये जुमले आप समझ चुके हैं, अरबी में समझे हैं। अब बताइए इन जुमलों में से जो आपके सामने आ रहे हैं,
شرک کے حوالے سے جملہ کہاں پہ ہے؟ شرک کے حوالے سے ڈھونڈیے کون سا جملہ شرک کے حوالے سے بتا رہا ہے. ان الشرک لعظیم عظیم لا ظلم عظیم. اور کہاں پر کوئی ایسا جملہ آ رہا ہے جو قرآن کے عربی ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے؟ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اس سلائیڈ میں سے آخرت کے بارے میں کیا پیغام آ رہا ہے کہ آخرت میں کیا ملے گا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور یہاں پر آپ نے پیچھے پڑھا امہ کا ایک مطلب ہوتا ہے پیشوا. اب بتائیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قانتاً ہوتا ہے مطیع فرما بردار. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ ان ابراہیم کان امتن بے شک بے شک ابراہیم کان ایک تھا. پیشوا اور اللہ کے امتی تھے، اللہ کے فرما بردار تھے. فرما بردار. یہ جب آپ سمجھ چکے ہیں یہاں پر ایک اور چیز عربی زبان کی ایک خاص بات تاکید کے لیے انتہائی بڑا لفظ ہوتا ہے، سب سے بڑا لفظ ہوتا ہے انما. انما کا مطلب ہوتا ہے در حقیقت یا صرف اور صرف. یہ ننھی سی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ انتہائی تاکید کے لیے ہوگا. آپ نے انا پڑھا ہے وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لا پڑھا ہے چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. انتہائی تاکید کے لیے آپ نے انما کا لفظ پڑھ لیا ہے. اب بتائیے انما اللہ الہ واحد کا مطلب کیا ہوگا؟ در حقیقت اللہ واحد معبود ہے. اور انما هذه الحیات الدنیا متاع، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ در حقیقت دنیا یہ زندگی کا سامان ہے. اور انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل اور تماشا، اس کا مفہوم ہوتا ہے لعب اور لہو تماشا. تو اب بتائیے کیا مطلب ہوگا انما الحیات الدنیا لعب و لہو؟ در حقیقت دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. اور یہاں سے اب آپ بتائیے ما اور الا بھی آپ نے پڑھا تھا انتہائی تاکید کے لیے ہوتا ہے. ما نہیں کے مفہوم میں آتا ہے نہیں ہے، اور الا مگر کے. اب بتائیے البلاغ المبین آج آپ نے پڑھا ہے، ما علی الرسول الا البلاغ المبین کا مطلب کیا ہے؟ اور نہیں ہے رسول پر مگر پیغام پہنچانا. پیغام واضح پیغام. اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، آخرت کے مقابلے میں بتائے کیا مطلب ہوگا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع. اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت میں آخرت مگر کے مقابلے میں سامان مگر ہے. تھوڑی. اگر تھوڑا سا سامان، بڑے عارضی چند لمحے ہیں، بڑی عارضی چند خوشیاں ہیں. اب بتائیے قرآن انتہائی تاکید کے ساتھ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا ہے. آج کے سبق میں ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں آپ قرآن کا لفظ پڑھ رہے تھے، قرآن کا لفظ سمجھ رہے تھے، آپ کا ذہن کام کر رہا تھا، آپ کی آنکھیں کام کر رہی تھیں، آپ کے کان شامل تھے، آپ کی زبان قرآن ادا کر رہی تھی، آپ قرآن سے جڑے ہوئے تھے. یہ ہے قرآن سے جڑنا. قرآن سے جڑ جائیں اس کے الفاظ سے، اس کے قطعوں سے، اس کے جملوں سے، اس کی آیات سے. جب ان سے جڑیں گے قرآن کے مفہوم سمجھ آئیں گے، تدبر ہوگا، سوچے گا، انسان سوچے گا، حقائق ملیں گے، اس کے دل کا تزکیہ ہوگا، اس کا دماغ سوچے گا، اس کی سیرت بہتر ہوگی، اس کا کردار بہتر ہوگا. وہ سوچے گا یہ آیت یہ کہہ رہی ہے لیکن میں کس طرف جا رہا ہوں. یہ قرآن کے جملے ہی اس کے لیے ہدایت بنیں گے، قرآن کے جملے ہی اس کو شرک سے بچا لیں گے، اس کو توحید سکھا دیں گے، آخرت یاد کروا دیں گے. آخرت میں مغفرت من اللہ بھی ہے، عذاب شدید بھی ہے، اس کو درمیان میں کھڑا کر دیں گے. لو آخرت لینی ہے، آخرت میں تو جانا ہے، لیکن آخرت میں جانا تو سب کا ہوگا، لیکن مغفرت تم نے خود کمانی ہے، عذاب کا حقدار خود ہی بننا ہے. یہی تمہارے اعمال ہوں گے. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا قبول فرمائے، اور ہم سب کو جن کے بارے میں کہا گیا اللہ کے کچھ خاص گھر والے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں انہی اہل اللہ میں، اہل قرآن میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو، شاگردوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو اپنی مغفرت سے، رحمت سے نواز دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ قاری صاحب، جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب، آپ بہت شاندار انداز میں، یقین کیجیے میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں بہت انجوائے کر رہا ہوتا ہوں، آپ جیسے پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس بھی مجھے کبھی کبھی بیچ میں دیکھتے ہیں تو میں اکثر مسکرا ہی رہا ہوتا ہوں. بہت شاندار انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب صلاحیت دی ہے، خوب نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. یوں ہی علم بکھیرتے رہیں، یوں ہی قرآن کریم کی سمجھ لوگوں کو بتاتے رہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ناظرین، قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں، لیکن دا کی از دا انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ سمجھیں گے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اور اس کو درست کیسے پڑھا جا سکتا ہے. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، تو پھر اجر تو ہوگا، لیکن جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو برکت ہے، جو فیوز ہیں، جو زندگیاں بدلتی ہیں، وہ حاصل کبھی بھی نہیں ہو سکتی. لہٰذا جڑ جائیے
قرآن کریم کو سیکھیے، اور یہ آسان طریقہ قرآن کریم سیکھنے کا پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو مہیا کر دیا گیا ہے۔ آپ پیغام ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے آسان طریقے سے قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ 40 منٹ کا سیگمنٹ ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ پورا رمضان دیکھ لیں تو آپ قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ خود ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ناظرین، میں یاد دلاتا چلوں، پیغام ٹی وی ایک ایسا ٹی وی چینل ہے جو 15 سال سے 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات، اوتھینٹک تعلیمات پہنچا رہا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ثابت کرتا ہے یا اس کو ظاہر کرتا ہے دنیا میں کہ یہ دین ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہوگا۔ اور یوں دیکھیے کہ دین کی آواز ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچ رہی ہے، وہ بھی پیغام ٹی وی کے ذریعے۔ اگر آپ اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو پلیٹ فارم اوپن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ممبرز ہیں، جو ہمارے پیغام ٹی وی کے کلب ممبرز ہیں، ان کے نام بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان خوش قسمت لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ پیغام کلب کے ممبر بن جائیے، اور ممبرشپ کے لیے آپ کو ہر مہینے صرف 1000 روپیہ دینا ہوگا۔ یہ ممبرشپ آپ اپنی طرف سے بھی لے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی لے سکتے ہیں، اپنے فوت شدگان کی طرف سے یا والدین کی طرف سے بھی لے سکتے ہیں، اور جس کی طرف سے ممبرشپ لی جائے گی ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ دیکھیے، یہ بات جو آج ڈاکٹر صاحب کے توسط سے پیغام ٹی وی کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے، یہ کتنے لوگوں تک پہنچے گی اور کتنے لوگوں تک مستقبل میں پہنچ سکتی ہے۔ جس شخص تک بھی یہ آواز پہنچے گی، یہ پیغام پہنچے گا، یہ قرآن کریم کی آیات پہنچیں گی، یہ ترجمہ پہنچے گا، اس کا اجر انشاءاللہ العزیز ان سب لوگوں کو مل جائے گا جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، جو ہمارے ممبران ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ بلکہ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر اس کو یوں پالتا ہے جیسے تم اپنے جانوروں کے بچوں کو پالتے ہو، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا ذرہ جو انسان نے دیا ہوتا ہے وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یوں اجر بڑھتا ہے، یوں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو نوازتا ہے جو اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کرتے ہیں۔ اور رمضان مبارک ہے، بہترین موقع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہ ہے، کان اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، آپ سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ تو عروج قرآن سے اور عروج قرآن کریم کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ ہے، اور قرآن کریم لوگوں تک لوگوں کی زندگیوں میں شامل کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے میں ہے۔ جڑ جائیے پیغام ٹی وی کے ساتھ، سیکھیے، سکھائیے، اور اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔